میں انتہائی مشکور ہوں آپ صحافیوں کا جو کہ آج یہاں صبح کے وقت تشریف لائے، اور میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں ان کا نمائندہ ہوں۔ میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو میرے ذہن میں ہیں معاملات، وہ اگر مجھے موقع ملا تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے میں وہ کچھ کر دوں گا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی اہم تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام خطے میں، جو کہ ہمارا خطہ ہے یہ پورا، آپ اس کو دریا امو سے لے کر اور ہندوستان کا تمام علاقہ اور چین ہے جس میں کہ ہمارا روڈ اینڈ بیلٹ کا انیشیٹو ہے، اس سب کے اندر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کے اندر ہمارے رابطے بحال ہو جائیں، اور جو ریلوے اور جو سی پیک ہم لے کے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائے، افغانستان اور ایران کے ساتھ میں جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اگرچہ وہ وقتی طور پر بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خطرے سے دوچار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک پارٹ آف اسٹریٹجی جو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی۔ بٹ انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ انڈیا اپنے کو آپ کو جتنا اس کا قد ہے اس سے اونچا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کو ہمیں اب اس کو لیول فیل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری جو بات میں آپ سے اہم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہیز بیکم آلموسٹ اللہ کے حکم سے انونسبل ہو گیا ہے، ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ترقی کے راستے پہ جب اب گامزن ہے۔ یہ جو روڈ اور بیلٹ کا سلسلہ ہے اور جو دوسرے معاملات ہیں جہاں کیونکہ ہم نے اپنا دفاع کو بہت مضبوط کر لیا ہے، انڈیا کے بس میں نہیں ہیں اور بہت سے ملکوں کے لیے ہم بس میں نہیں ہیں، جو آپ جو نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے وہ بھی۔ تو اس حوالے سے اگر اندرونی طور پر اگر تھوڑا بہت آپ کو گڑبڑ کو نظر آ رہی ہو تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اندرونی طور پر اگر ہم باہر سے مضبوط ہیں تو اندرونی طور پر کچھ بھی چلتا رہے معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو ہم تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ اندرونی طور سے بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم پاکستان کی ترقی کے راہ پر جو گامزن ہیں اس کو ہم جاری صحیح رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بام عروج پہ پہنچے گا۔ وہ خواب جو برصغیر کے لوگوں نے دیکھا تھا پاکستان کو بنانے کا اور پاکستان کی عظمت کا سفر پر جانے کا، وہ مکمل ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے چائنا اس وقت انڈیا کا یہ خیال ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار لڑ سکتا ہے، یعنی دو ملکوں سے جنگ لڑ سکتا ہے، تو یہ ہم یہی جملہ کہیں گے، اگر آپ اس کو فارسی آتی ہو تو ہم کو ترجمہ کر دیں گے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ آپ کا خیال ہے جو کہ محال ہے، اور مجنون کی بڑھ ہے، جو جنون کی بڑھ ہے۔ آپ اس کے میں کبھی نہ 2 فرنٹ وار نہ چائنا سے لڑ سکتے ہو نہ آپ پاکستان سے لڑ سکتے ہو۔ اور اس کی ایک ہم نے ٹیلر آپ کو جو ہے 27 فروری 2019 کو دکھا دیا تھا کہ جب آپ کے 2 جہاز گرائے، آپ کے ایک پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا، اور اس نے فنٹاسٹک ٹی کا جو خواب دیکھا تھا۔ اب وہ جو ان کے راجناتھ ہے وہ یہ روز اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے، گلگت بلتستان پہ بھی قبضہ کر لیں گے، تو ایک ہماری چوکی تو نہیں لے سکتے جو ہم نے ان سے چھینی ہوئی ہے، تو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک خواب ہے ان کا، ان کو دیکھنے میں کوئی خواب دیکھنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر 800 سال حکومت کی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی ہم حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، اور ہمارے بس میں جب بھی کبھی ہوا تو ہم انڈیا کے اس سے بکرے کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کانفرنس ہے بنیادی طور پہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہے کہ ان کے درمیان ریجنز کے درمیان کنیکٹیوٹی کیسے ہو، اور سوال یہ کہ کنیکٹیوٹی کیوں چاہتے ہیں؟ کنیکٹیوٹی اس لیے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا نے ریجنل کنیکٹیوٹی کے بنیاد پہ ترقی کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم دیکھیں تو غربت ہے، افلاس ہے، کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے، تو جب تک ہم کولیبریٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے تو شاید ہم اپنے عوام کو بہتر سہولیات فراہم نہیں کر سکتے۔ تو اس موضوع کو دیکھتے ہوئے کانفرنس آرگنائز کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کانٹیکسٹ میں یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جب ہم دنیا کی پیس کی بات کرتے ہیں تو جب تک ریجنل پیس نہیں ہوگی، ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی، تو پھر گلوبل پیس بھی نہیں ہوتی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رابطہ جو فورم ہے جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا، اینڈ آئی سی اے لاٹ آف گڈ اسپیکرس، اینڈ آئی تھنک کہ ڈفرینٹ سیشن کے اندر مختلف موضوعات پہ بات ہوگی۔ جی، میرا نام ڈاکٹر عظمیٰ شجاعت ہے، میں ڈائریکٹر ہوں ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ کی۔ ہمارا مقصد اس کانفرنس کو ریجنل کنیکٹیوٹی تھرو ڈائلاگ کرنے کا جو سب سے بڑا بیسک مقصد تھا وہ یہ کہ دنیا
21ویں صدی میں بہت بدل گئی ہے. یہاں پر جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز تھے اس کے علاوہ بھی یہاں پر نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز اب اس خطے کو سامنا کرنے پڑے. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان میں ایکیوٹ کلائمیٹ چینج ہے جس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے, فوڈ انسیکیورٹی ہے, پاپولیشن کا جو اوور فلو ہے وہ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے واٹر اسکیئرسٹی. اگر تمام ممالک جو ساؤتھ ایشین ریجن کا حصہ سمجھے جاتی ہیں ان میں خاص طور پر انڈیا, پاکستان اور اس کے علاوہ نیپال, بنگلہ دیش اور بھوٹان, اس کے علاوہ انڈیا, چائنا اور افغانستان, یہ وہ سارے بڑے ممالک ہیں جن کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز کے ساتھ ساتھ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور اس خطے کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, مسٹرسٹ کو تھوڑا سا کم کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی خواہش رکھنی ہے, جبھی ہم اس سمجھیں گے کہ اس خطے میں کوئی امن بحال ہوگا یا اس خطے میں کوئی ترقی اور خوشحالی اکنامک ٹرم میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی شکل میں نظر آئے گی. شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹس ہیں خاص طور پر چائنا کی طرف سے, بیکاز اس وقت چائنا کی شدید خواہش ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے, کیونکہ چائنا کا جو فارن پالیسی کا ایجنڈا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے, اور انڈیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کی بہتری کے ساتھ جس میں چائنا کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے BRI میں سی پیک کے اندر, اگر یہ جو چیز ہے جس میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریفری میں سکون ہو, انٹاگونسٹک انڈیا کی پالیسیز نہ ہوں اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کو فالو اپ کیا جائے, تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے یہ سب سے اہم قدم ہوگا. بیکاز اس وقت انڈیا اگر کسی کے ساتھ کولیبریٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ صرف چائنا ہے, اور چائنا کی طرف سے اگر یہ میسج آتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے, تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا ریجنل کنیکٹیویٹی میں. شکریہ.